السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک قافلہ جیلان سے بغداد کی طرف رواں دوا تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے آگے بڑھا اور کوہستانی سلسلہ داخل ہوا تو ڈاکوؤں کے گروہ نے اس قافلے پر حملہ کر کے اہل قافلہ کے مال و اسباب کو لوٹنا شروع کر دیا۔ قافلے کے ہر فرد پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر ان خونخوار لٹیروں کا مقابلہ کر سکے۔ اس قافلے میں لگ بھگ 18 سالہ ایک خوبرو نوجوان بھی تھا، جس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ پریشانی کی کوئی علامت۔ اطمینان و سکون کا نور اس کے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ ایک راہزن اس نوجوان کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ راہزن نے تیز لہجے میں کہا، مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ۔ نوجوان نے کہا، میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں۔ یہ دیکھو، میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سلی ہوئی ہے۔ راہزن نے دیکھا تو حیران رہ گیا، پھر اس نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سردار نے کہا، نوجوان کیا بات ہے، لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں، مگر تم نے کسی دباؤ کے بغیر ہی اپنی دولت ظاہر کر دی۔ نوجوان نے کہا، میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان کا یہ جملہ تاثیر کا تیر بن کے لٹیروں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا، لہٰذا کہنے لگا، صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل ڈاکوؤں نے اسلام وہ تائب ہو گئے، انہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی اور جتنا بھی لوٹا تھا مال وہ سب کو واپس کر دیا۔ دیکھیں، انسان جب اچھائی کرتا ہے صرف اس کو فائدہ نہیں ملتا بلکہ اس کے طفیل اور بھی لوگوں کو وہ فائدہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔